बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात बेशुमार आते हैं। अक्सर रात को पहरा दिया करते थे। एक दफा पहरा देते देते देखा कि एक बुढ़िया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। तो क्या देखते हैं, यानी वो लोग अच्छाई के कामों में हद दर्जा रग़बत रखते थे और उनकी कोशिश होती थी कि हम वो काम करें जो कोई भी ना करे और खामोशी से इस अंदाज में काम करें कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला सुबह सुबह सहरी से पहले गलियों का चक्कर लगाते हैं। क्या देखते हैं कि कोई आदमी जो है किसी के घर में झाड़ू दे रहा है। एक बुढ़िया सी औरत है, उसकी वो खिदमत कर रहा है और झाड़ू दे रहा है। फिर वो पानी भरने के लिए आदमी चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस बुढ़िया के पास जाते हैं, जाके पूछते हैं कि अम्मा अगर कोई खिदमत हो तो मुझे भी बता दें। वो कहने लगी, बेटा नहीं, कोई इतना लंबा चौड़ा काम ही नहीं है मेरा। काफी अरसे से एक आदमी आता है, मुझे भी नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये है कि वो मेरे घर की सफाई भी कर जाता है, मेरे लिए खाना भी बना जाता है, मेरे घर के और जो मामलात हैं उनको भी सही कर जाता है, अगले दिन फिर आता है फिर कर जाता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दिल में बड़ी हसरत और ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं देखूं तो सही कि वो कौन नेक इंसान है जो ये काम करता है। लिहाजा उन्होंने अगले दिन सोच लिया कि मैं इससे भी पहले आऊंगा ताकि मैं देख सकूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन उससे भी पहले आते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि मैं ये काम कर जाऊं, लेकिन वो देखते हैं कि वो आदमी अगले दिन उनसे भी पहले आता है, घर की सफाई करके फिर पानी लेने के लिए जाता है, कुएं से भरने के लिए पानी लेके जाता है और फिर वो वापस आके रख के चला जाता है। हजरत उमर खामोश रहते। अगले दिन फिर यही हुआ। हजरत उमर के दिल में ये ख्वाहिश थी कि इस बुढ़िया की खिदमत मैं करूं और मैं नंबर ले जाऊं, लेकिन वो आदमी रोजाना जो है जैसे ही हजरत उमर ने आना शुरू किया, वो आदमी और भी ज्यादा पहले आने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। हजरत उमर को बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये कौन ऐसा नेक दिल आदमी है कि जो मुझसे भी पहले इस काम को कर जाता है। अगला दिन फिर हुआ। वो आदमी खाना पका के घर की सफाई करके पानी लेने के लिए कुएं पे जाता है। अब उस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तहैया कर लिया कि जो भी होगा मैं इसको पकड़ूंगा और इससे पूछूंगा कि तू कौन है। अब वो पानी भर के लाता है। हजरत उमर इंतजार में बैठे हैं, वो पास से गुजरने लगता है तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि ऐ जाने वाले, जब तक तू ये बताएगा नहीं कि तू कौन है उस वक्त तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जानता है कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं, इसलिए मुझसे जान छुड़ाना तेरे लिए आसान नहीं है। वो खामोशी से जाने लगते हैं, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जबरदस्ती मुंह से कपड़ा हटा लिया। जैसे ही कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि ये तो खलीफा वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सिद्दीक, तेरी अजमत को सलाम करता हूं। उमर कभी भी जिंदगी भर तुझसे नहीं बढ़ सकता। उमर इरादा करे भी तो फिर भी ए अबू बकर तुझसे नहीं बढ़ सकता। और मेरे दिल में भी यही था कि अगर मुझसे कोई बढ़ सकता है तो नेकियों में तो तू ही बढ़ सकता है।
سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک خدمت کا جذبہ تھا، خدمت کا جذبہ تھا۔ اسی طرح آپ رات کو اکثر پہرا دیتے تھے، اپنے دور حکومت میں بھی پہرا دے رہے ہیں، تو کیا ہے، ایک گھر سے کچھ عشقیہ شعر پڑھنے کی آواز آتی ہے، عشقیہ اشعار پڑھنے کی آواز آتی ہے، دروازے پہ رک جاتے ہیں، قدموں کو وہیں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت، تو اس وقت رات کی تنہائی میں، تاریکی میں اس طرح کے اشعار پڑھ رہی ہے، خاموشی سے سو جاؤ، تجھے نہیں پتا لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ آپ پھر پہرا دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے عشقیہ اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس عورت کو متنبہ کیا کہ کیا بات ہے، تو آرام سے سوتی نہیں ہے، لوگوں کی نیند خراب کرتی ہے۔ پھر آپ نے چکر لگایا، لیکن وہ عورت باز نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دستک دی، اس عورت نے دروازہ نہ کھولا، ڈر کے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار پھلانگ کر اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو اس وقت کیوں عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے؟ خلیفہ وقت کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی، لیکن وہ کہتی ہے کہ اے عمر، میں نے ایک جرم کیا ہے، تو نے 2 جرم کیے ہیں۔ وہ بھی خلیفہ وقت تھے، اور انہوں نے اس عورت کے سامنے کہا کہ ہاں بتاؤ مجھے، میں نے کون سے 2 جرم کیے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ ایک جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں آئے ہیں، آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے آنا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اکیلی ہوں، غیر محرم ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں واقعی میرے یہ 2 جرم ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے کہ تو اس وقت لوگوں کی نیند کو خراب کر رہی تھی، میں بار بار تجھے متنبہ کر رہا تھا۔ عورت سے پوچھا کہ آخر تیرے یہ عشقیہ اشعار پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین، غالباً 7، 8، 9 ماہ گزر گئے ہیں کہ میرا خاوند جو ہے وہ لشکر اسلام کے ساتھ گیا ہوا ہے، میں ابھی نوجوان ہوں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، جا کے غالباً اپنی بیٹی سے یا بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 4 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد قانون بنا دیا کہ فوج کے اندر جو بھی سپاہی ہوں وہ ہر 6 ماہ کے بعد چھٹی پہ آئیں اور اپنے گھر میں رہیں، ہر 6 ماہ کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جائے۔ یہ اس وقت سے قانون بنایا ہوا ہے، آج تک فوجیوں کے لیے یہ قانون جو ہے لاگو ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑی بڑی اصلاحات ہوئی۔ یہ پولیس کا محکمہ انہی کے دور میں ایجاد ہوا۔ اسی طرح یہ راستے میں سرائے بنانا اور مسلمانوں کے دوسرے امور کو چلانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی بڑی اصلاحات ہیں۔ آپ کا دور بڑا سنہری دور ہے، اور اسلامی حکومت کی بنیاد کو صحیح خطوط پہ چلانے کے لیے حضرت عمر کے دور میں جو کارنامے ہوئے بڑے یادگار قسم کے ہیں۔ آج یہ جتنے بھی نقشے آپ حضرات کو نظر آتے ہیں، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی یادگار ہے۔ آج کافر اور مومن سبھی جو ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں،
اسی طرح ایک دفعہ پہرا دے رہے تھے رات کو، تو ایک بچہ جو ہے گھر میں رو رہا ہے، بچہ گھر میں رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس عورت کو متنبہ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو بچے اپنے کو چپ نہیں کراتی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے امیر المومنین کی طرف سے بیت المال سے وظیفہ ہی اس بچے کا نہیں ملتا، اب یہ بچہ ہے تقریباً 1 سال کا ہو چکا ہے، اس کو وظیفے کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام کروں، اور اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا کہ اس بچے کو پلا سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سے یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو ماہانہ 1000 درہم یا دینار یا ریال جو ہے وہ ہر مہینے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وظیفہ جو ہے آج تک یعنی عرب ممالک میں بچوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر بلکہ کسی یورپ کے ملک میں بھی عمر لا کے نام سے یہ وظیفہ جو ہے جاری ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے وہ وظیفہ بچے کا لگا دیا جاتا ہے عمر لا کے نام سے، یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ بھی حضرت عمر کے اس لا کو پسند کرتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو تو اس کا جو ہے وظیفہ لگا دیا جائے۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔